تحریک لبیک کے بارے میں پاکستان کی جتنی بھی صحافیاں ہیں ان کی ایک ہی رائے ہے، یہ سب مغرب کے غلام ہیں بھائی، یہ لبرل لوگ ہیں، ان کی مجبوری ہے، ان کی روزی روٹی ہے اسلام کے خلاف بات کرنا، مذہبی لوگوں کو بدنام کرنا، ان کو پیچھے رکھنا، یعنی یہ ان کی روزی روٹی ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ کل رات لیٹ نائٹ کو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، ایک اعزاز سید سے ایک صحافی ہے جس نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غلط الفاظ، غلط رائے قائم کی۔ کسی تقریب میں وہ خطاب کر رہے تھے، تو اس کا وہ خطاب سن کے تحریک لبیک کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں، تو انہوں نے خوب اس کو آڑے ہاتھوں لیا، ٹویٹر میں اس کے خلاف طرح طرح کے ٹویٹ کیے، یعنی کہ مجبور کر دیا اس کو معافی مانگنے پر۔ تو بالآخر اعزاز سید نے معافی مانگ لی۔ وہ ویڈیو تو میں نے رات لیٹ نائٹ بنائی تھی، لیکن صبح میں نے اس کو اپلوڈ کی۔ جب میرے سامنے اس کا وہ ٹویٹ آیا تو میں سوچا کہ وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ ناظرین، اس نے اپنے ٹویٹ میں تحریک لبیک کے کارکنوں سے معافی چاہ رہا ہے، معذرت کر رہا ہے۔ وہ ٹویٹ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس کا ایک ایک جو لفظ ہے ٹویٹ میں، جو بھی متن ہے، وہ آپ لوگوں کے میں سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو معذرت ہوتی ہے، یا ہم سوری کہتے ہیں، یا معافی مانگنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کیا ان میں اتنی پاور ہے، ان میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ میں کھڑے ہو کے کسی کی، یعنی کہ آپ ان کی بے عزتی کر دیں، ان کی انسلٹ کر دیں بھرے بازار میں لوگوں کے سامنے، پھر جب وہ آپ کے اوپر یعنی کہ خلاف کچھ باتیں کریں، ریئیکٹ کریں، وہ بڑا خطرناک قسم کا، شدید قسم کا رد عمل دیں، تو پھر آپ کہہ دیں کہ یار میں معافی چاہتا ہوں۔ تو کیا وہ معافی قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا وہ معافی مجبوراً کسی سے منگوائی گئی ہے، یا اس کو واقعہ احساس ہو گیا ہے، یا اس نے اپنی رائے تبدیل کر دیا ہے؟ اس کے اوپر بات کرنا ناظرین بہت ضروری ہے۔ ناظرین، جو ہوتی ہے نا کسی سے معافی منگوانا، وہ دو قسم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتی ہے کہ میں نے کچھ غلط کام کیا، کچھ غلط کسی کے بارے میں رائے دی، تو کسی آدمی نے میری نشاندہی کی کہ بھئی آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، اور میں نے سوچا ہے کہ یار واقعہ میں نے یہ تو غلط کام کیا ہے، تو مجھے دل سے احساس ہو گیا کہ یار واقعہ یہ جو میری رائے تھی یہ غلط تھی، یا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے اس وجہ سے کئی لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، تو میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ ایک معافی تو یہ ہو گئی۔ ایک ہوتی ہے کہ کسی کو مجبور کرنا، زبردستی کسی کو معافی منگوانے پہ، یعنی کہ آپ کہتے ہیں نا بھئی آپ اگر معافی نہیں مانگیں گے، آپ ہمارے اکثر سیاستدانوں کا دیکھو کہ وہ مطالبہ کر دیتے ہیں کسی سے، بھئی آپ معافی مانگیں، ٹھیک ہے نا، ٹی وی میں آ کے ہم سے معافی مانگ لیں۔ تو وہ زبردستی جس سے معافی منگوائی جاتی ہے، تو وہ معافی نہیں ہوتی ہے، وہ درگزر کرنا ہوتا ہے، بھئی ٹھیک ہے میں اپنے مخالفین کو کہوں گا کہ یار دیکھو میں نے معافی منگوا لی ہے۔ تو یہ جو اعزاز سید کی معافی ہے، یا اس نے جو معذرت کی ہے، اس سے زبردستی معذرت کروائی گئی ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا ٹویٹ رکھتا ہوں، پھر جا کے آگے اس کے اوپر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ کل اعزاز سید کیا کہتے ہیں کہ کل ایک تقریب میں جناب علامہ خادم رضوی کے بارے میں میری نامکمل گفتگو سے ان کے چاہنے والوں کی دل آزاری ہوئی ہے، جو بالکل مقصود نہ تھا۔ اگر کسی کا دل دکھا ہے تو دلی معذرت۔ علامہ کے بارے میں خیالات کا اس ویڈیو میں اظہار کیا، ساتھ میں اس میں لنک بھی دیا۔ تو ناظرین، وہ کیا کہتا ہے، ان کے الفاظ کے اوپر غور کرو کہ میں نے جو خطاب کیا کسی تقریب میں، وہ میرا مقصد نہیں تھا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی دل آزاری کرنا، یعنی کہ جو ایک روایتی بیان ہوتا ہے نا، ڈیفینڈ کرنے کا، اپنا دفاع کرنے کا ایک روایتی طریقے سے، تو روایتی طریقے سے اس نے کہا اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو میں نے اس کو، ہاں میں ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ دل کے حال اللہ بہتر جانتا ہے، میں کوئی نہیں ہوں کہ اس کے دل سے گھوم کے آیا ہوں کہ بھئی واقعی اس نے معافی مانگی ہے یا نہیں مانگی ہے، اس کی رائے چینج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ لیکن فیکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کو معلوم پڑ جاتا ہے کہ یار وہ معذرت کیوں کر رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اس نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات کی ہے، تو اس نے اس کی تحریک لبیک سوشل میڈیا کی طرف سے اس کی خوب اس کو آڑے ہاتھوں لیا گیا، اس کو برا بھلا کہا گیا، اس کے اوپر کھل کے تنقید کی گئی۔ جب پورا دن گزر گیا تو پھر اس کو احساس نہیں ہوا۔ احساس ایک بار سے بھی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کوئی یعنی بات کرتے ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی آدمی ریئیکٹ کرتا ہے تو آپ کو فوراً معلوم پڑ جاتا ہے، یا تو آپ اس کا دفاع کرتے ہیں،
اپنے جو الفاظ ہوتے ہیں، یا آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ یار واقعی میں غلط ہوں، اس آدمی کے ساتھ اس کو ایگری کرنا پڑتا ہے۔ تو اس نے پورا دن دیکھا کہ بھی سوشل میڈیا میں تو میری چترول ہو گئی ہے، تو پھر اس نے کیا کیا کہ اس کے خلاف جو اٹھنے والی آواز تھی، یا اس کے خلاف جو نفرت انگیز ٹویٹ بار بار طریق لبیک کی طرف سے ہو رہے تھے، تو اس نے کہا کہ چلو ان کو روکا جائے، میں معذرت کر لیتا ہوں۔ تو اس نے ایک معذرت کا ٹویٹ کر دیا۔ اب ناظرین، میں کیوں کہتا ہوں کہ اس کا دلی طور پہ یا اس کو خود احساس نہیں ہوا ہے؟ خود احساس ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے خلاف کوئی بات کیا ہے، کوئی ٹویٹ کیا ہے، کوئی ویڈیو بنائی ہے، اور مجھے چاہے 1 گھنٹے بعد، چاہے 2 گھنٹے بعد، چاہے 4 گھنٹے بعد، اگر مجھے خود احساس ہو گیا یا مجھے سمجھ آ گئی کہ یار میں نے غلط کیا ہے، میں نے آج تک اپنے، میرے خیال ہے کوئی بھی ایسا یوٹیوبر نہیں ہوگا کہ میں 3 ویڈیو ڈیلیٹ کر چکا ہوں۔ جب میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں، جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے غلط انفارمیشن دی ہے، تو وہ میں کیا کرتا ہوں کہ میں وہ ڈیلیٹ کر، ویڈیو ریموو کر لیتا ہوں۔ تو جب مجھے خود احساس ہوگا کہ یار میں نے یہ غلط کام کیا ہے، اگر 10 آدمیوں کے سامنے کیا ہے، تو پھر مجھے 10 آدمیوں کے سامنے ان کو کہنا پڑے گا کہ یار میری یہ غلطی ہے، یا میں نے کوئی ویڈیو بنائی ہے تو وہ ویڈیو مجھے ریموو کرنی چاہیے، یا جو میں نے ٹویٹ کیا ہے وہ مجھے ریموو کرنا چاہیے، یا فیس بک میں کوئی اسٹیٹس لگایا ہے وہ ریموو کرنا چاہیے۔ پھر آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یار اس آدمی کو احساس ہو گیا ہے کہ میں نے جو بات کیا ہے وہ غلط کیا ہے، دلی طور پہ اس نے یہ تسلیم کر لیا ہے، لیکن اس کا جو وہ مواد ہے وہ وہاں موجود ہے، اور اس کے پہلے کے جتنی بھی بیانات، سٹیٹمنٹ دیکھو وہ بھی موجود ہے، اس کے بعد کی جو اس کی رائے ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن صرف اس جگہ میں جا کے وہ کہتا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی تقریب میں خطاب کرنے کے لیے جاتا ہے، اس کی جو تقریر سپیچ ہوتی ہے وہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتی ہے، وہ پہلے کئی دنوں سے سوچتا ہے، جب اس کو انویٹیشن دی جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے وہاں جا کے کیا بولنا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ اسٹیج پہ کھڑا ہو گئے اور آپ کے منہ میں جو آتا گیا بولتے گئے، جو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ اس نے سوچ سمجھ کے بولا ہے، اس نے اپنی رائے دی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو سمجھتا تھا اس نے وہ کہہ دیا، اور یہ شروع سے اس کی یہی سوچ ہے طریق لبیک کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں اس کو جب معلوم پڑا کہ یار یہ میرے خلاف تو بہت زیادہ آواز اٹھ رہی ہے، تو پھر جا کے اس نے معذرت کر لی۔ اگر حقیقی معنوں میں کوئی آدمی معذرت کرتا ہے تو وہ اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرتا ہے، یا ویڈیو ریموو کرتا ہے، یا وہ اپنے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کہتا ہے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، یا جتنا ممکن ہوتا ہے اگر اس کے اختیار میں ہوتا ہے یا اس کی اپنی آئی ڈی پہ ہوتا ہے تو وہ اس کو ریموو کر دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو اعزاز سید کوئی معمولی کا آدمی نہیں ہے، یعنی کہ سینئر صحافی ہے، اس کی لاکھوں کی تعداد میں فالوئنگ ہوگی، بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہوں گے، اس کا وہ مواد تو موجود ہے نا، وہ تو سالوں تک چلتا رہے گا۔ جو بھی آدمی آئے گا دلیل کے طور پہ آ کے پیش کرے گا، دیکھو جی سید اعزاز حسین نے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ کے بارے میں یہ کہا ہے، لیکن یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہوگا نا یار اس نے ٹویٹ کر کے معذرت بھی کر لی تھی، اور وہ معذرت تو یقیناً مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس نے طریق لبیک کے ڈر کی وجہ سے کی ہے۔ اگر اس کو ڈر نہ ہوتا، پہلی تو بات یہ ہے کہ طریق لبیک کے بارے میں پاکستان کی جتنی بھی صحافی ہیں ان کی ایک ہی رائے ہے، کیونکہ جیسا کہ میں کہتا ہوں نا یہ سب مغرب کے غلام ہیں، بھائی یہ لبرل لوگ ہیں، ان کی مجبوری ہے، ان کی روزی روٹی ہے اسلام کے خلاف بات کرنا، اسلامی مذہبی لوگوں کو بدنام کرنا، ان کو پیچھے رکھنا، یعنی یہ ان کی روزی روٹی ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ اس جگہ پہ نہیں ہوتے جس جگہ میں وہ بات کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا چلو ٹھیک ہے بھائی، اس نے جیسا بھی ہے معذرت کر لی ہے، تو یہ بھی چلو ماننا پڑے گا کہ تحریک لبیک کے کارکنوں نے بھی اس کو مجبور کر دیا، اس کو بتا دیا کہ بھائی آپ ایسے منہ اٹھا کے کسی کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ تو برکت ناظرین اس نے معذرت کر لی، اور میں یہی مشورہ دوں گا تحریک لبیک کے جتنے بھی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں کہ بھائی بس اب مزید اس کے خلاف میرا خیال ایسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو تیر کمان سے نکل جاتے ہیں پھر وہ تو اپنی جگہ میں پہنچتے ہیں۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔